نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے ایمان کی حلاوت سے متعلق گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور آج مشکوٰۃ شریف کی 7ویں حدیث ہے۔ وعن العباس بن المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چکھ لیا مزہ ایمان کا اس بندے نے جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی اور خوش ہو گیا۔ آج اس حدیث پاک میں بھی جو ہے 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ روایت جو ہے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی کنیت ابو الفضل تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 سال پہلے، یعنی بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے۔ بعض نے 2 سال کی روایت کی ہے۔ دور جاہلیت میں آپ رئیس تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانا مسجد کی، اس کے آپ نگراں اور انچارج تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 88 سال ہوئی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انتقال سے پہلے تقریباً 80 غلام آپ نے آزاد کرائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حدیث پاک میں جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر کے موقع پر ادھر 313 صحابی رسول تھے، وہ بھی نہتے، جن کے بدن پر کپڑے بھی میسر نہیں تھے، قسم پرسی کے عالم میں تھے، لیکن میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کفار مکہ کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور کفار مکہ کے ظلم کے خلاف ان کے حملوں کو، ظالمانہ حملوں کو روکنے کے لیے دفاع کی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ ادھر کفار مکہ کی طرف سے تقریباً 1000 لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، ادھر 313 تھے۔ ان آنے والوں میں کفار مکہ کی طرف سے یہ آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ کفار مکہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ کفار مکہ نے جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکۃ المکرمہ میں رہے، دین مدین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے، تو وہ مظالم ڈھائے کے تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب پریشانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے، پھر وہاں سے مدینہ شریف صحابہ آ گئے۔ بہت سے صحابہ ڈائریکٹ مدینہ تشریف لے آئے۔ جب سرکار مدینہ آ گئے تو اب کفار مکہ انہیں یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہیں پریشانی تھی کہ یہ سکون سے کیوں ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو جو ہے ان کا مذہب غالب آ جائے گا اور ہمیں کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے انہیں زندہ ہی نہ چھوڑو۔ ہم نے مکے میں کوششیں کر لی، نہیں مار سکے، اب مدینے پہ چڑھائی کر دو، پھر وہاں جنگ میں مار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 نفوس قدسیہ کو لے کر میدان میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کیے اور عرض کیا، اے الہ العالمین، یہ نہتے ناتواں کمزور بندے ہیں تیرے، کفار و مشرکین کے مقابلے میں وہ جو تمام آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر کے ان نہتوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، اگر آج تو نے ان کی حفاظت نہ کی تو صبح قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ان کی تو مدد فرما، ان کے حال زار پر تو کرم فرما۔ ادھر سرکار کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے، جیسے جنگ شروع ہوئی ادھر حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین جو ہے ملائکہ کی فوج کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے چل کر بدر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ ایک گھماسان کی جنگ چھڑ گئی، اس میں کافی لوگ قتل ہوئے اور ادھر سے بھی جنگ زوروں پر تھی۔ الغرض جب جنگ ختم ہوئی تو اس میں کفار و مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، شکست فاش ہوئی۔ اس میں 70 کافر جو ہے وہ قید کر لیے گئے، پکڑ لیے مسلمانوں نے، دبوچ لیے جا کر۔ ان قیدیوں میں سرکار کے چچا عباس بھی موجود تھے۔ سب کو بندھن سے باندھ کر ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا تھا قبضے میں لے کر کے۔ سرکار اپنے حجرہ مبارکہ کے باہر رات کے کسی حصے میں ٹہل رہے ہیں۔ رات کا جو گشتی دستہ ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں پولیس پہرا دیتی ہے، رات میں گاڑیاں گھماتی ہے، یہ سب اسلام کی دین ہے۔ کیسا کنٹرول کرنا چاہیے، امن کو کیسے بحال کرنا چاہیے۔ اسلام امن و آشتی ہی کا تو پیغام دیتا ہے، امن و سلامتی ہی کا تو مذہب ہے اسلام۔ مسلمانوں نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، ہمیشہ دفاعی پوزیشن رکھی تھی ہماری، اور جب ظلم انتہا کو ہو گئے تب حملہ آور ہوئے، ورنہ ہمیشہ دفاع کی پوزیشن میں رہے۔ وہ گشتی دستہ جو گھوم رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا اللہ کے رسول ٹہل رہے ہیں، کچھ بے چینی سی ہے، آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا کائنات اس طرح بے چینی کے عالم میں کیوں ٹہل رہے ہیں باہر؟ کوئی خاص وجہ، کوئی خاص حکم؟ تو آقا ارشاد فرماتے نہیں، کچھ نہیں۔ کہا اللہ کے رسول کچھ تو ہے کہ آقا یوں ہی بے چین نہ ہوتے؟ تو صرف اتنا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، چچا عباس کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی ہمارے، یعنی ان کے بندھن کچھ ٹائٹ تھے، ان کے کراہنے کی آواز جو ہے سرکار کے گوش مبارک تک پہنچی۔
جب سرکار کے گوش مبارک تک پہنچی تو آپ ٹہل لیتے. جب صحابہ نے سن لیا تو وہ جو گشتی دستہ تھا وہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے گھومتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد حضرت عباس کے بندھن کو جو تھا وہ ڈھیلے کر دیا. جیسے آپ کے بندھن ڈھیلے ہوئے, حضرت عباس کو اس وقت تک جو حضرت عباس نہیں تھے, عباس کو جو ہے وہ کچھ سکون محسوس ہوا تو ان کی کراہنے کی آواز ختم ہو گئی. تو سرکار پھر باہر تشریف لے کر کے آئے. آ کر کے جو گشتی دستہ تھا اس سے ارشاد فرمایا کیا ہوا چچا عباس کی آواز کو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آقا کو بے چین دیکھا تو ہم نے جا کر ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے, اس لیے ان کی آواز رک گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے بندھن تم نے اس لیے ڈھیلے کر دیے کہ وہ میرے خونی رشتے میں چچا تھے؟ نہیں, ایسی رعایت کسی کے لیے نہیں ہوگی. قیدی سب برابر ہیں. تو جب سرکار کو جلال میں دیکھا تو وہ صحابہ دوڑنے لگے, جا کر کے بندھن کس دیں ہم. تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں, وہ کب کسی پر ظلم و زیادتی کو برداشت کرے, اگرچہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. ظلم و زیادتی کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے کسی کے اوپر, ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بندھن ٹائٹ کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں, جب تم نے بندھن چچا عباس کے ڈھیلے کر ہی دیے تو اب جاؤ جتنے قیدی ہیں ان سب کے بندھن ڈھیلے کر دو. یہ شان رحمت للعالمین. کون پوری دنیا میں اٹھا کر مثال دیکھ لیجئے, اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتی. اب جب صبح کا وقت ہوا, صبح کا معاملہ ہوا تو سرکار مختار تھے. ہم اللہ کے رسول کو مختار جانتے نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اختیارات دے کر کے بھیجا ہے, کسی میں محتاج نہیں رکھا ہے. اگر جو حکم آقا فرماتے ان قیدیوں کے لیے تو صحابہ اس سے دریغ نہیں کرتے, اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے, جو حکم ہوتا اس کی تکمیل فرما دیتے. لیکن دیکھو اس ایک واقعے کے اندر کتنی ہدایتیں ہم لوگوں کے لیے پوشیدہ ہیں, صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے پوشیدہ ہے. سرکار نے جب صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو جمع کیا. صحابہ اکرام کو جمع کرنے کے بعد مشورے کی محفل قائم فرمائی, جسے مجلس شورا کہتے ہیں, مشورے کی محفل. آج بھی منعقد ہوتی ہیں مشوروں کی محفلیں. اگر ہمیں اور آپ میں سے کسی کو بلا لے مشورے کے لیے کسی کام کے لیے, اب وہاں بیٹھ کر اگر ہم نے کوئی مشورہ دے دیا اور وہ مشورہ سامنے والے نے قبول نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں, عالم جلال میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. مجھے بلایا, مجھے بلا کے میری بات ہی نہیں سنی. ارے صاحب ہم نے مشورہ دیا تو ٹھکرا دیا, ہماری بات ہی نہیں سنی. مشورہ دینے کے لیے بھی تو عقل چاہیے, اور جس مسئلے کے لیے بلایا گیا ہے اسی مسئلے میں مشورہ دے تو اچھی بات ہے. اب 10 لوگ بیٹھے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی مشورہ دیں گے, سب کے مشورے جدا جدا ہوتے ہیں. اب جو اہم آدمی ہوتا ہے یہ اس کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس کے مشورے کو قابل قبول سمجھے, تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, فساد ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, کسی بات پر کوئی ایک بات طے کر کے اٹھ جائے. دیکھو اللہ کے رسول نے بھی مشورے کی محفل جب منعقد کی, صحابہ اکرام کو جمع کر کے پوچھا. ہر صحابی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. حضرت صدیق اکبر سے بھی پوچھا کہ اے ابو بکر بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے, ان قیدیوں کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چونکہ احکام نازل ہو رہے تھے, قرآن نازل ہو رہا تھا, قرآن کا نزول ختم نہیں ہوا تھا, اس لیے یہ احکام ابھی تک آئے نہیں تھی کہ قیدیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. تو لہذا وہی کا بھی انتظار تھا. دوسرا کہ اپنے آپس کے ایک مشورے کی محفل بھی منعقد کر لی کہ 4 لوگ مل کر کوئی اچھا فیصلہ کر لیں تو اس مسئلے کو حل کر لیا جائے.
تو صدیق اکبر سے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے، اس میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں۔ اب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے اندر اتنا مال و دولت رکھتے ہوں کہ فدیہ دے کر اپنی جان آزاد کرا لیں، یعنی مال دے کر، ٹیکس دے کر اپنی جان آزاد کرا لیں، تو ان کے اوپر ایک فدیہ مقرر کر دیا جائے کہ اتنا مال دیو گے تو تمہاری جان آزاد ہے۔ دوسرا، اگر جو ان میں فدیہ دینے کی منزل میں نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان میں کا پڑھا لکھا، جو یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ذرا دیکھو علم کی اہمیت حضرت صدیق اکبر کی نظر میں اسلام کے دور اول میں ہی کیسی رہی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان میں جو پڑھا لکھا ہے ان قیدیوں میں، اگر وہ اپنی جان کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو ہمارے اندر جو غیر پڑھے لکھے ہیں ان میں سے 10 لوگوں کو علم سکھا دے، ان میں سے ان میں کا ایک آدمی ہمارے میں سے 10 آدمیوں کو وہ علم سکھا دے، اگر وہ علم سیکھ لے تو اپنی جان آزاد کرا لے، چلا جائے۔ علم کی اہمیت دیکھو، آج ہم علم سے کوسوں دور ہیں، علم سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی شام ہوتی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسکولوں میں بھیجتے تو وہاں نہیں پڑھتے، مدرسوں میں بٹھاتے تو وہاں نہیں پڑھتے، مکتب میں بھیجتے تو وہاں نہیں پڑھتے، اور اچھی محفلوں میں بیٹھنے کے ہم عادی نہیں۔ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم وقت موبائل کا استعمال آج کے زمانے میں، پہلے موبائل نہیں تھا تو چوراہوں پر، ادھر چوراہے پر ادھر چوراہے پر جو ہے بیٹھتے تھے۔ حالات اس وقت بھی بہتر نہیں تھے، چونکہ اگر اس وقت پڑھے لکھے ہوتے تو آج وہ ان کا ایک مقام ہوتا۔ اگر آج ہم پورے مسلم معاشرے پر اگر ہم نظر ڈال لیں تو نل بٹا سناٹا نظر آتا ہے پورا کا پورا۔ علم سے کوسوں دور ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ ہمیں علم کی اہمیت ہی نہیں معلوم، ہاں اس لیے ہم علم نہیں سیکھتے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری گرد حلی میں اٹھا کر کے دیکھ لو، ہمارے نوجوان نمازی تو ہو رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ علم سے کوسوں دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے جیسے آنکھ کھلی تھوڑا سنبھالا لیا، اسکول سے ہٹا دیا، ہٹاتے کہا کہ یہ ساڑی کا بنڈل تو باندھ لے، وہ چولی کا بنڈل تو باندھ لے، اس بنڈل کو لے جا کے ڈائی تو کرا لا، اس بنڈل کو لے جا کے تو فلانے دوسرے کے پاس جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں وہ پھندنے لگانے کے لیے دیا، اس کے جھومر لگوا دے۔ تو ایک بیٹے کو ادھر بھیج دیا، ایک بیٹے کو ادھر بھیج دیا، وہ پٹلیاں اٹھا کر موٹر سائیکلوں پر اٹھا کر کے بس ادھر کا ہو گیا ادھر کا ہو گیا۔ یہ 2 روپے کے لیے، 1 روپے کے لیے گلی گلی مارے پھر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم نے ان بچوں کے ہاتھ میں یہ جہالت کا جھنڈا نہ دے کر علم کا جھنڈا دے دیا ہوتا تو یہ آج بیٹھ کر کرسیوں پر قلم چلاتے ہوتے۔ ان کے قلم کی مار ایسی مار ہوتی جو لکڑی کی مار بھی کوئی مار نہیں ہوتی، لکڑی کی مار سے زیادہ قلم کی مار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علم کی روشنی اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ آج محکوم نہیں ہوتے، حاکم ہوتے۔ آج ہم محکوم نہیں ہوتے، ہم حاکم ہوتے۔ ہم نے علم سے دوری اختیار کی، اس لیے اندھیرے میں جا کر کے گر گئے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ پلٹ جائے سیر غم مسلمان، پلٹ جا جانب مرکز، پلٹ جا۔ دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے تو 1400 قدم پیچھے کو ہٹ جا۔ آج بھی اگر علم حاصل کرنا چاہے، کوشش کرے تو ضرور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جوان بوڑھا بچے کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے فضل اور اس کے کرم کی بات ہے۔ جسے چاہے اللہ اپنے کرم سے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ جو ہے اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ، دین میں فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو آج مسجد میں تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ تمہارے رب کا تم پر کرم ہے کہ تم دین سیکھ رہے ہو۔ کیوں؟
اللہ اپنے بندوں میں جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا فہم اور اس کا ادراک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بیکار بیٹھے ہو، نہیں، یہ بھی علم کی دنیا، یہ بھی یہاں برکتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، بات بڑھ جاتی ہے سمجھانے میں جو ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ فدیہ دے دیں یا 10 کو پڑھا دیں۔ دوسرا مشورہ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر تم بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا تو صرف ایک مشورہ ہے، میرے رشتہ دار اس میں مجھے دے دیں، ابو بکر کے ابو بکر کو دے دیں، عثمان کے عثمان کو، علی کے علی کو دے دیں، اور ان صحابہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے جس کا رشتہ دار ہے اسے دے دیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر یہ ہوگا کہ بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے تلوار لے کر کے ان کی گردن، ان ظالموں کی گردن یہ کہہ کے مار دی جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں ایمانی رشتے کے مقابلے میں۔ یہ فاروق اعظم کا ایمان تھا، جذبہ ایمانی تھا۔ تو سرکار نے سب کا مشورہ سننے کے بعد فدیے کے لیے سرکار نے حکم فرمایا تو جبریل امین تشریف لیا ہے، آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بات سلام، رب العزت ارشاد فرماتا ہے مشورہ تو میرے عمر کا مشورہ تھا۔ دیکھیے مشورہ تو میرے عمر کا مشورہ تھا کہ جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جو میرے حبیب کا ہے وہی میرا ہے، جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ لیکن چونکہ میں نے اپنے حبیب کو مختار بنا کر کے بھیجا، میرے حبیب نے فدیے کا معاملہ رکھ دیا ہے، تو لہذا قرآن کریم میں فدیے کے احکام نازل ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ تو اب جب باری آئی فدیہ لینے کی، بات سمجھ میں آ رہی، واقعہ سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو ایک واقعے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ، میں ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ زیادہ آپ کے ذہن پر لوڈ بھی نہ پڑے اور آسانی کے ساتھ آپ اس مسئلے کو سمجھ بھی لیں کہ حضرت جب باری آئی ہے چچا عباس کی تو ان سے بھی کہا گیا کہ لاؤ چچا جان فدیہ دو، اپنی جان آزاد کرا لو۔ تو کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد تمہیں تو معلوم ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، میں کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے دوں گا، اور میں کیسے اپنی جان کو آزاد کرا لوں گا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ تو اس واقعے میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو بدعقیدہ بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، ان بدعقیدوں کا بھی رد ہو گیا اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا جان کیا ہوا چچی جان کی ان کان کی بالیوں کا؟ جب آپ جنگ کے لیے تشریف لا رہے تھے، جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو چچی جان کو بلا کر کمرے میں اپنے مکان میں آپ نے کان کی بالیاں سونے کی عطا کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ نہیں معلوم جنگ کا نقشہ کیسا پلٹے، میں زندہ واپس آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا مجھے خبر نہیں، معلوم نہیں، یہ بالیاں تم رکھ لو، یہ تمہارے کسی کام آ جائیں گی۔ تو چچا عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بھتیجے محمد سے یہ جملہ سنا اسی وقت ایمان میرے دل میں گھر کر گیا۔ کیا کہ یہ تو میرے اور میری بیوی کے درمیان کی بات تھی، تیسرا کوئی وہاں موجود بھی نہ تھا، یہ مکے کے سرزمین کا واقعہ تھا اور محمد تو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے محمد کو اطلاع ہو گئی، کیسے محمد کو خبر ہو گئی، جبکہ وہاں تیسرا کوئی تھا ہی نہیں میرے بیوی کے علاوہ۔ کہتے ہیں میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور غیب کی خبر نبی کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔
کہتے ایمان تو میرے دل میں اسی وقت گھر کر گیا۔ یہ عباس حالت کفر میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں آج کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں، بے ادبیاں، بے باکیاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو چیلنج کرنے والے وہ لوگ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ افر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج اسلام پر، مذہب اسلام پر جو دشمنان دین و ملت ہیں، جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، زبان تان بارگاہ رسالت میں دراز کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں وسیم رضوی جیسے نالائق، نادیدہ، درندہ قسم جانور جیسا ذلیل اور جہنم کا کتا آج بکواس کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی شے کی وجہ سے، کاش کہ یہ اس کا اعلان نہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا یہ انکار نہ کرتے تو دوسروں کو موقع میسر نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حضرت عباس ہیں، کہتے ہیں میں نے وہ بالیاں منگا کر کے دی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی جان کو آزاد کیا اور پھر میں مکے چلا گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے ایمان میرے دل میں گھر کر گیا۔ یہ پھر کسی دوسرے موقع پر یہ اسلام لیا ہے، یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف یہی داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی داخل ہو گئی۔ جب وہ حاملہ تھیں، سرکار ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھ کر چچی جان سے کہا، چچی جان اپنے اس حمل کی حفاظت کیجئے گا، اس کے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ ایسا بیٹا ہے جس سے اسلام کو بہت فروغ ملے گا، ترقی ملے گی۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں رأس المفسرین کہا گیا، یعنی مفسرین جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں ان سب کا سردار کہا گیا۔ یہ رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کا لقب، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ حضرت عباس کہتے ہیں تین چیزیں۔ دیکھو صرف ایک حدیث کے راوی کا تذکرہ کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگ رہا ہے، اندازہ لگا رہے ہو کہ مدرسے میں بیٹھ کر علماء دین کتنی محنت کر کے اپنے طلباء کو اپنا خون جگر پلاتے ہیں، اپنی محبتوں سے انہیں نوازتے ہیں، اپنے علم کو ان کے سینوں میں انڈیلتے ہیں، کس انداز سے انڈیلتے ہوں گے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرے استاد گرامی کا عطیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کے تربت پر انوار میں رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ سمجھا؟ اس واقعے کو اتنے پیارے انداز سے بیان کرتے تھے، وہ ایسے پیارے انداز سے مچل مچل کے بیان کرتے تھے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا اس بندے نے مزہ چکھ لیا جس نے جو اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور میں محمد الرسول اللہ، میرے محمد الرسول اللہ ہونے پر، یعنی اللہ کے رسول ہونے پر، آقا فرماتے ہیں محمد کو اللہ کا رسول جان لینے پر راضی ہو گیا اور اس سے خوش ہو گیا، کہتے ہیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اب میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، خوش ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا پالنے والا رب العالمین اللہ ہے؟ اگر ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہم خوش ہو جائیں،
اور دوسرا ہم جس دین پر جس مذہب پر قائم ہیں اس مذہب پر ہم راضی ہیں کہ یہی حق مذہب ہے، یہی سچا مذہب ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، اس پر ہمارا اعتماد کامل ہو جائے۔ اور تیسرا ہم جس ذات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس ذات کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے برگزیدہ اور سچے رسول ہے۔ اس پر جب ہمارا ایمان، اعتماد، یقین کامل درجے تک ہو جائے گا تب ہم ایمان کا مزہ چکھ لیں گے، ہمیں ایمان کی مٹھاس ہمارے اندر آ جائے گی، ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ، جب ہم یہ جائزہ لیتے رہیں گے، دھیرے دھیرے چلتے رہیں گے، یہ درس ناغہ مت کرنا، یہ درس ناغہ نہیں کرنا، چونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث سے ملی چلتی رہتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ اتنی پیاری کتاب ہے درس میں حدیث کی، بہت پیاری کتاب ہے، آگے آپ اس سے بڑے ایسے عجیب و غریب واقعات، اتنے پیارے واقعات آپ سنیں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم